ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے، آج برگر بچے جو ہوتے ہیں ماڈرن اسکولوں میں پڑھنے والے، انگلش میڈیم پڑھنے والے، سنگتیں بری، تو ان کو اگر آپ آخرت کی باتیں کرو تو کہتے ہیں یہ باتیں آپ نہ کرو، یہ اولڈ مائنڈڈ، ہاں ہم تو براڈ مائنڈڈ ہیں، اوپن مائنڈڈ ہیں۔ اب آج کل ہر بچے نے سرجری کروا کے اپنا دماغ کھول دیا ہے، ہاں یہ پرانی باتیں ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کون سی آخرت، کون سی قیامت، سب کچھ دنیا ہے، جنت بھی یہی ہے، جہنم بھی یہی ہے، خوشیاں بھی یہی ہیں، غم بھی یہی ہیں، سب کچھ یہی ہے۔ اسے آپ کتنا بھی بتاؤ کہ جناب آخرت، باغ، باغات، نعمت، سکون، ابدی زندگی، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، کبھی حور کی لالچ، کبھی فلاں کی لالچ، کبھی فلاں کی لالچ، سب کچھ دنیا ہے، سب کچھ یہاں ہے۔ اسے جتنا سمجھاؤ نہیں سمجھے گا۔ ہمارے استاد کہتے تھے اس کی مثال ماں کے پیٹ جیسی ہے۔ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے اس کی ساری دنیا کیا ہوتی ہے؟ ماں کا پیٹ ہے۔ آپ باہر ہو وہ اندر ہے، باہر والا دیکھ رہا ہے کہ ماں کا پیٹ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے۔ علماء فرماتے ہیں دنیا آخرت کے مقابلے میں شکم مادر کی طرح ہے، اتنی چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے میں، لیکن مجھے بڑی لگ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح بچہ شکم مادر میں ہے، اس کی پوری کائنات ہے ماں کا پیٹ، پوری کائنات، خون بھی اسے مل رہا ہے، پانی بھی اسے مل رہا ہے، غذا بھی اسے مل رہی ہے، بڑے سکون کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ پکچر آپ دیکھو نا، بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے بڑے سکون کا، چھوٹی جگہ ہے لیکن بڑا سکون ہے، اس کو گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ اب اس کی ولادت کا وقت ہوتا ہے، جیسے بولتے ہیں انتقال۔ کب تک رہو گے اندر جناب؟ چھوٹے تھے، بڑے ہوئے، جب کمپلیٹ ہو گئے نا، اب ٹائم ہے ٹرانسفر ہونے کا۔ 9 مہینے دنیا میں آؤ گے، 60 سال 70 سال کتنا رہو گے؟ 60۔ یہاں پر بھی آپ کا جسم کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پورا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، کمر جھک گئی، ہڈیاں پوسیدہ ہو گئی، اب ٹائم ہے، ٹائم ٹو ٹرانسفر، یہاں سے تم نے جانا ہے۔ ہمیشہ کوئی بھی بندہ دنیا میں نہیں رہتا، ٹرانسفر کا ٹائم ہے، ٹرانسفر کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ شکم مادر اس کی کائنات، اس کی دنیا۔ اب ایک بندہ شکم مادر سے باہر، سمجھو ملک الموت ہے، کہتا ہے نکل باہر بھائی، تیرے جانے کا ٹائم ہے، باہر آ، یہاں روشنی، یہاں ہوا، یہاں باغ، یہاں باغات، یہاں کھانے، یہاں پینے، یہاں چیزیں دیکھو گے، یہاں کانوں سے آوازیں سنو گے، یہاں زبان سے چکھو گے۔ اندر کیا ہے؟ پیٹ میں اندھیرا، کچھ بھی نہیں ہے، نکلا۔ کہتا نہیں، تجھے کیا پتا اندر کیا مزہ ہے، میری تو دنیا ہی اندر ہے۔ نہیں آنا چاہتا، اسے زبردستی ڈاکٹر نکالتا ہے باہر، نظام الہی سے باہر پھینکتا ہے کہ نکل باہر، کمپلیٹ ہو گیا تو۔ اور جیسے آتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے، یاد کرتا ہے اپنی پچھلی دنیا کو، بہت روتا ہے، بہت روتا ہے کہ مجھے کیوں بھیجا، آنکھیں نہیں کھولتا، کچھ گھڑیاں روتا ہے، روتا ہے، روتا ہے۔ ماں کا سینہ اسے ملتا ہے، باہر کی دنیا کا لذیذ دودھ چکھتا ہے پہلی مرتبہ۔ ایک مہربان ماں کے سینے پہ سوتا ہے، ہاں ایک مہربان باپ کی آواز سنتا ہے، کانوں میں اذان آتی ہے اس کے۔ اب ہفتہ گزرنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد، 1.5 سال گزرنے کے بعد، جب اس نے دنیا کی رنگینیاں دیکھ لیں، اب اسے کہو واپس جاؤ، اس اندھیری دنیا میں جانا چاہے گا؟ کہے گا اب نہیں جاؤں گا۔ معصوم فرماتے ہیں بالکل اسی طرح مرنے والے کو بولا جائے دنیا واپس جاؤ، کہے گا اب نہیں جاؤں گا۔ وہاں کے مزے، وہاں کی رنگینیاں دیکھنے کے بعد کہے گا دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا پہلا انتقال شکم مادر سے دنیا کی طرف، اور وہ انتقال اتنا مہم ہے، 9 مہینے جسم کامل ہوتا ہے، کمپلیٹ ہونے کے بعد دنیا میں آتا ہے۔ اور دنیا میں کیوں آتا ہے؟ شکم مادر میں کمپلیٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ چھوٹا سا نطفہ دنیا کے عالم میں بڑا نہیں ہو سکتا تھا، اس کے لیے ماں کے پیٹ کا ماحول ہونا ضروری تھا جہاں یہ کیا ہو جائے؟ کمپلیٹ ہو جائے۔ دانا زمین کے اندر ڈالتے ہو، وہاں بذر کھلتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے، یہاں آ کے پھل دیتا ہے، لیکن پہلی اس کی جو ابتدائی خلقت وجود بدن ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ زمین کے اندر ہوتی ہے۔ شکم مادر میں بدن کمپلیٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا بدن بنے کہ دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ ایک بچہ پیدا ہوا، آپ نے کہا مولانا بچہ ایب نارمل ہے۔ میں نے کہا کیوں ایب نارمل ہے؟ کہا پیدا تو ہوا ہے 2 دل لے کے پیدا ہوا ہے۔ میں کہوں بھائی خوشی کی بات ہے، ہمارے پاس 1 دل ہے، یہ تو ایکسٹرا لے کر آیا ہے۔ نہیں مولانا نہیں، انکمپلیٹ ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوا 2 سر، ہم نے کہا تو خوشی کی بات ہے بھائی، ہمارے بچے 1 سر لے کر آئے، آپ کا بچہ ماشاءاللہ 2 سر لے کر آیا۔ آپ کہیں گے نہیں مولانا انکمپلیٹ ہے۔ انکمپلیٹ نہیں، دنیا کے ساتھ مس میچ ہے۔
خدا کان ایسے دیتا ہے جو دنیا کی آوازوں کے ساتھ میچ ہو. یہ جو اللہ نے آپ کو کان دیا نا، اس کی کیپیسٹی، میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، بڑے سکون سے سن رہے ہیں، یہاں پہ یہ لاؤڈ کی آواز فل کر دیں، آواز اتنی ہو جس سے آپ کے کانوں کو اذیت ہوتا، آپ بولو گے آواز کیا مس میچ ہے. اللہ نے جو آنکھیں دی وہ میچ، ایسی آنکھ جو روشنی کو برداشت کرے، ایسا بدن جو گرمی کو برداشت کرے، ہاتھوں کی ایسی نرمی، اگر میں نرم کپڑے کو ہاتھ لگاؤں تو محسوس کروں یہ نرم ہے، یہ خاردار ہے. ہر چیز جو خدا نے دی وہ میچ آف دنیا ہے. کوئی بندہ پیدا ہو، کھال اتنی نازک ہو، ہلکی سی دھوپ پڑے اس کی کھال ریڈ ہو جائے، آپ کھال تو ہے لیکن آپ بولو گے دنیا کے ماحول سے کیا ہے، مس میچ ہے. بچہ پیدا ہوا، سانس نہیں لے پا رہا، آکسیجن صحیح اس کے پھیپڑوں میں نہیں جا رہی، پھیپڑے صحیح سالم ہیں لیکن آکسیجن کے ساتھ کیا ہے، مس میچ ہے. مطلب بدن اللہ نے وہ دیا جو دنیا کے ساتھ کیا تھا، میچ تھا. اب میں نے یہاں سے آخرت جانا ہے، پہلا انتقال شکم مادر، بدن کمپلیٹ، دنیا کے ساتھ میچ، اچھی زندگی گزاروں. اب میں سکون سے سانس بھی لے رہا ہوں. کووڈ کے دن آ گئے، پھیپڑوں میں مسئلہ آ گیا، سارے لوگ سانس لے رہے ہیں، آپ کو مسئلہ ہوگا کیونکہ آپ کے پھیپڑے باہر کی آکسیجن سے کیا ہو جاتے ہیں، مس میچ ہو جاتے ہیں. میں کھانا کھا رہا ہوں، نظام ڈائجسٹ میرا صحیح ہے، کسی کا پیٹ خراب ہو جائے، جو بھی کھائے گا پیٹ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا، مس ہو جائے گا، بندہ انا للہ انا الیہ راجعون ہو جائے گا، کیونکہ جسم دنیا کے ساتھ کیا ہو جائے گا، مس ہو جائے گا. اب فرمایا بدن شکم مادر میں کمپلیٹ ہوا، پہلی ولادت اہم. دوسرا فرمایا یوم اموت، دوسرا انتقال ہے دنیا سے آخرت کی طرف. یہ بھی میچ ہونا چاہیے. جہنم مس میچ ہونے کا نام ہے، جنت میچ ہونے کا نام ہے. کہا اس طرح بن کے تو آؤ کہ جنت میں جاؤ. جس کے وجود میں نفرت ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو کنجوس ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو نجس ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. مس میچ ہو جنت کے ماحول کے ساتھ. اہل بیت فرماتے ہیں ایسا میچ بنو کہ جنت تجھے کیا کرے، ایکسپٹ کرے. بھائی یہ چابی ہے نا، ہر دروازے میں نہیں جاتی، جس کے ساتھ میچ ہو اس دروازے میں جاتی ہے. تو اپنی چابی کو جنت کے در کے قابل تو بنا کہ جب وہاں جاؤ جنت تجھے کیا کرے، ایکسپٹ کرے.